ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی نے حملہ کر کے 12 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ریپبلکن گارڈز کی بھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک ٹرین کے اوپر بم دھماکہ کیا ہے جس سے ٹریک کو بڑا نقصان پہنچا۔ ادھر ناظرین، مند تربت اوران اور مشقے میں بی ایل ایف نے حملے کر کے 7 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ تفصیل اس کی جانتے ہیں کیا ہے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ساتھیوں، دی بلوچستان پوسٹ میں جو ابھی خبر چھپی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کئی علاقوں میں پاکستانی فوج پر حملے ہوئے ہیں، 12 پاکستانی فوجی ہلاک اور 3 بلوچ سرمچار شہید ہوئے ہیں، اور یہ حملہ کیا ہے بی ایل اے نے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے سنی، کوئٹہ، کیچ، پنجگور اور بلیدہ میں مختلف حملوں کے دوران پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں میں شہر کا کنٹرول حاصل کرنا اور پاکستانی فوج کی رسد یعنی سپلائی کو تحویل میں لینا شامل تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 12 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ مختلف جھڑپوں میں بلوچستان لبریشن آرمی کے 3 سرمچار شہید ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ روز یعنی 15 دسمبر کو بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پنجگور شہر میں سرکاری عمارتوں کو اپنی تحویل میں لیا اور شہر کے مختلف مقامات پر مورچہ زن رہے۔ پاکستانی فوج نے شہر میں پیش قدمی کی کوشش کی، تاہم سرمچاروں کی مؤثر حملوں کے باعث ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا، پسپا ہونا پڑا۔ جھڑپوں کے دوران نام نہاد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کا ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ سرمچاروں کا کنٹرول 2 گھنٹوں تک برقرار رہا، جس کے بعد وہ منصوبہ بندی کے تحت بحفاظت واپس ہو گئے۔ یہ وہ ہے جو پچھلی جو میں نے ویڈیو کی ہے اس میں بتا رہا تھا نا کہ ابھی یہ تفصیل آنی باقی ہے کہ کتنے پاکستانی فوجی جو ہلاک ہوئے ہیں، تو یہ اب آ رہی ہے پنجگور کی، اور میں نے کہا تھا یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنی دیر انہوں نے قبضہ رکھا پنجگور شہر پر، تو یہ 2 گھنٹے کا مکمل کنٹرول انہوں نے وہاں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے کلات مڈ وے پر اس جو ریکارڈنگ منصوبہ ہے اس سے منسلک گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اس میں یہ پتہ نہیں تھا کہ کتنے فوجی ابھی ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ 3 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور اس میں بھی ان کو جانی نقصان ہوا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی اطلاع کہ کتنے۔ اچھا، 14 دسمبر کو کیچ کے علاقے دشت میں سیچی کے مقام پر بی ایل اے کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج اور سرمچاروں کے درمیان طویل یعنی لمبے ٹائم تک لڑائی جاری رہی، جس میں پاکستانی فوج کو جانی نقصان سے دوچار کیا گیا اور ایک کوارڈ کاپٹر بھی مار گرایا گیا۔ 13 دسمبر کو بلیدہ کے علاقے مناز میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے لیے راشن لے جانے والی گاڑیوں کو راشن سمیت اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آلریڈی یہ خبر دے چکے ہیں، تفصیلات اب آ رہی ہیں اس کی۔ اسی طرح 9 دسمبر کو کچی کے علاقے سنی میں پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپ کے دوران پاکستانی فوج کے 4 فوجی ہلاک کیے اور کئی زخمی کیے۔ یہ لڑائی 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میں بی ایل اے کے سرمچار صوفی اسماعیل شہید ہو گئے۔ 14 دسمبر کو کوئٹہ کے علاقے ڈغاری میں پاکستانی فوج اور بی ایل اے کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ پاکستانی فوج کے 7 فوجی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، اور یہاں پہ 2 سرمچار جو ہے وہ شہید ہوئے۔ شہید سنگت اسماعیل عرف صوفی ولد دین محمد جتوئی، یہ تو پہلے بتا دیا آپ کو۔ پھر شہید سنگت عصمت اللہ ساتکزئی عرف سراج ولد ٹکری ایواز یہ ہیں، اور ایک اور شہید ہوئے ہیں سنگت سجاد زہری عرف سارنگ ولد محمد اسلم زہری۔
یہ ان کا تعلق خزدار سے بتایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو خبریں آ رہی تھی پہلے کہ کتنے لوگ مارے گئے، کیا وہ یہ تھا کہ جی ہیوی کیجولٹیز، لیکن ایگزیکٹ فگرز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ فگرز اب آ گئی ہیں بالکل اس طرح جس طرح الیکشن کا رزلٹ آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی طرح سے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نتائج حملوں کے۔ اچھا، شکارپور میں سکھر ایکسپریس پر دھماکہ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ کیا ہے بلوچ ریپبلکن گارڈز نے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچ ریپبلکن گارڈز، یہ بھی بلوچستان پوسٹ میں شائع ہو چکی ہے خبر ابھی، بلوچستان کے حوالے سے بلوچ ریپبلکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے جیکو آباد سے سندھ جانے والی ٹرین سکھر ایکسپریس کو شکارپور ہمایوں شریف کے قریب آئی ای ڈی نصب کر کے ریموٹ کنٹرول دھماکے سے نشانہ بنایا۔ دھماکے کے نتیجے میں ٹریک اور ٹرین کو شدید نقصان پہنچا، اور بلوچ ریپبلکن گارڈ نے کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور مزید حملے بھی کریں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے جو ہے یہ رکیں گے نہیں بلکہ یہ جاری رہیں گے۔ ادھر ڈیرہ بھگٹی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ تحصیل سوئی کی روشن کالونی میں سی ٹی ڈی اور ایف سی کے اہلکاروں نے کئی گھروں پر چھاپے مارے ہیں اور 3 افراد کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ یہ تینوں افراد جو ہے آج صبح بھگٹی کالونی بازار سے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے جہاں ان کو پکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہی خبر چل رہی ہے کہ 12 پاکستانی فوجی جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی، اور شکارپور میں سکھر ایکسپریس پر جو دھماکہ ہوا اس کی خبریں چل رہی ہیں۔ ادھر ناظرین، مند تربت اوران اور مشکے میں بی ایل ایف نے حملے کر کے 7 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 12 اور 7 19 بنتی ہے۔ ان کی تفصیل بھی میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ تیزی آ رہی ہے۔ ایک طرف ایران کے اندر بھی اب جنگ شروع ہو گئی ہے بلوچستان کی آزادی کی، جو پاکستانی قبضے والا بلوچستان ہے یہاں پہ جنگ میں تیزی آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور گو کے بہت سارے روٹس پر ٹرینز جو ہے سسپینڈ کر دی گئی ہے ان کی سروس، لیکن اس کے باوجود جہاں سروس چل رہی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔